میں پرنسپل صاحبہ ڈاکٹر سدرا عامر سے درخواست کرتی ہوں کہ پروگرام کے اختتامی مراحل میں اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مہمانان گرامی، ڈائریکٹر خانہ فرہنگ ایران ڈاکٹر اصغر مسعودی صاحب، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طالبات، السلام علیکم۔ عزیز طالبات، اپنے مشاہیر کو یاد رکھنا اور ان کی تعلیمات سے استفادہ کرنا زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے قومی شاعر حضرت علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب کے کلام کو سمجھنے اور اس سے آشنا ہونے کی ضرورت نہ صرف ہمیں ہے بلکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہماری آئندہ نسلوں کو ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال بہت عظیم ہستی ہیں اور ان کے افکار، اشعار اور تعلیمات سے بہرہ مند ہونا ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ سب نے سنا اور آج کی تقریروں سے بھی آپ کو اندازہ ہوا کہ علامہ اقبال صاحب کا کلام جغرافیائی سرحدوں سے ماورا ایک آفاقی کلام اور پیغام بن چکا ہے۔ یقیناً اس کی سب سے بڑی وجہ قرآنی تعلیمات اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر وہ مسلمان جس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اقبال اسے خوشخبری سناتے ہیں کہ لوح و قلم پہ اس کی دسترس ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پیارے بچوں، علامہ اقبال کے اس ایک شعر میں ان کے پورے کلام کا فلسفہ مضمر ہے۔ آج کی اس تقریب کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر طاہر احمد تنولی صاحب نے علامہ اقبال کی پرحکمت باتیں اور بصیرت انگیز خیالات بہت عمدگی کے ساتھ بیان کیے ہیں، گویا آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ آج انہوں نے وہ باتیں بتائیں جو مجھے بھی نہیں پتہ تھیں کہ جو اقبال کا مرد مومن ہے وہ کردار کا مرد مومن ہے، اور وہ بائیولوجیکل مرد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد صرف کردار ہے، اور کردار ایک بچے کا بھی ہو سکتا ہے، بچی کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ نے مزید انسپریشن لینی ہے اس بات سے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، اقبال کا جو آپ نے دیکھا کہ جو ان کا پیار تھا ایران کے ساتھ، 60% شاعری ان کی پرشین میں ہے، ٹھیک ہے؟ میں تنولی صاحب کی اس کاوش کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور جو انہوں نے ہمیں آفر کی ہے کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی کتاب یا کوئی مٹیریل یا کوئی لیکچر چاہیے تو اس کے لیے صرف ایک ای میل پہ وہ ہمیں اویلیبل ہوگا، اس کے لیے بھی میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پیارے بچوں، اہل ایران کے ہاں علامہ صاحب کی پذیرائی اور مقبولیت ہم سب پاکستانیوں کے لیے باعث افتخار ہے۔ یہ علامہ صاحب کا کلام اور ان کا ہمہ گیر پیغام ہے جس نے دونوں اسلامی ممالک کے عوام کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان مستحکم اور مضبوط برادرانہ تعلقات استوار کیے ہیں۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے ایرانی بھائی ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ایران ڈاکٹر اصغر مسعودی صاحب کی تشریف آوری پر میں ان کا پرخلوص شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں سر آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ جغرافیائی حدود سے بالا تر ہو کے ہم تمام پاکستانیوں کے دل،
اپنے ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس درسگاہ میں ڈاکٹر صاحب کا یہ دورہ خوشگوار رہے گا اور مستقبل میں بھی علمی اور ثقافتی تبادلوں کے مواقع میسر آتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جس تاریخی درسگاہ میں آج آپ پڑھ رہی ہیں، 117 سال پرانی تاریخی درسگاہ جس کا آپ حصہ بنی ہوئی ہیں، کل کو ایک تاریخ کا حصہ آپ بھی بن جائیں گی۔ اس کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ علامہ اقبال کی بیٹی منیزہ بیگم اور علامہ اقبال کی بہو جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال نے یہیں سے تعلیم حاصل کی۔ آخر میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر ناہید، ان کی ٹیم اور ڈاکٹر قمر اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس پروگرام کو سکسیسفل بنانے کے لیے اپنی بیچ میں حصہ ڈالا۔ سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اٹ واز اے ویری ویری ویل آرگنائزڈ پروگرام۔ اور آخر میں جناب میں اپنے الفاظ اس جملے پہ ختم کرتی ہوں: پاک ایران دوستی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پہلی طالبہ جو تشریف لاتی ہیں خدیجہ عاصم، رافعہ نعیم، محبہ زینب، اشال فاطمہ، انیزہ سجاد، ایمل زہرا۔ اب میں وائس پرنسپل ڈاکٹر ارم خان صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ڈاکٹر طاہر حمید تینولی کو اعزازی شیلڈ سے نوازیں۔ اب میں پرنسپل صاحبہ سے التماس کرتی ہوں کہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر اصغر مسعودی صاحب کو اعزازی شیلڈ پیش کریں۔